الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون أنت عليهم بجبار ذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون کے نوجوانوں خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر طرح کی بڑائی اور بزرگی اسی اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور مناسب ہے جو کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، معبود. درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کا آخری ذریعہ، آخری کڑی، قیامت تک آنے والوں کی رہنمائی اپنی طرف سے بھیجے جانے والے رسولوں کا آخری رسول بنا کر فرمایا تھا. حاضرین جمعہ، یہ بات سبھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ انسان اصل میں اس دنیا کا نہیں ہے، یہ کہیں اور سے اس دنیا میں آیا ہے. ایک مسلمان کی حیثیت سے سبھی مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام تبارک و تعالی نے پہلے اس دنیا میں نہیں پیدا فرمایا. اللہ نے کیا، جنت میں انہیں بسایا، اور پھر اس کے بعد تبارک اللہ نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے. اور آدم کی اولاد یعنی ہم اور آپ اس دنیا کے نہیں، ہم آئے کسی اور دنیا سے ہیں.
اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ ہم میں سے کسی کو یہاں مستقل رہنا بھی نہیں، یہاں ہم میں سے کسی کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے. سبھی انسانوں کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے. نہ ہم یہاں کے ہیں نہ یہاں کے رہیں گے. ہم کہیں سے آئے تھے، کہیں واپس جائیں گے. یہ بات مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت کی ان باتوں میں سے ہے جو عام طور پر دہرائی جاتی ہیں، جو ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. سبھی مسلمان جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ نہ ہم اس دنیا کے تھے نہ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں ہم کہیں سے آئے ہیں اور کہیں واپس لوٹ کر جائیں گے. یہ بات سبھی مسلمان جانتے ہیں. میرے بھائیو، ایک بات بڑی اہم ہے یہاں جو مجھ کو اور آپ کو توجہ دینی ہے، اس بات پر جس بات کی طرف میری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم سب جنت سے آئے تھے، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے. علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا. اس طرح اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کے سب جنت سے اس دنیا میں آئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہی شریعت، یہی دین، یہی اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آئے تو سبھی انسان جنت سے تھے، لیکن واپس لوٹ کر سبھی جنت میں نہیں جائیں گے. سب جنت نہیں جائیں گے. آنے والا مقام تو تھا، لیکن لوٹ کر آنے والا مقام ایک تھا. الى الجنت الى النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انتقال کر کے جانے کے بعد آدمی کے سامنے دو مقام ہوں گے، یا تو جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا. یہاں ہمیشہ جو بھی آئے گا ان دونوں میں سے کسی ایک نتیجے تک اسے پہنچنا ضروری ہوگا. یہ بات میری اور آپ کی توجہ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم یہاں اس دنیا میں جب کبھی ہیں، جتنا بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں یہاں سے لوٹ کر جانا ہے. لیکن لوٹ کر جانا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی زندگی پر اس کا دار و مدار ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد کہ ہم جنت کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں یا جہنم کی طرف جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب سارے انسان اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم سے کہیں گے، اخرج بعث النار، اے آدم جہنم کے حصے کو نکال، جہنم کا جو حصے کو نکال کے الگ کر لو. حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، وما النار، جہنم کیا حصہ ہے جہنم کا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو نکال کے جہنم کے لیے الگ کر لو. میرے بھائیو، یہ بات بڑی اہم ہے جسے ہمیں یاد رکھنی چاہیے. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہوگا، یہ سب روز محشر اکٹھا ہوں گے تو ان میں سے 999 جہنم کی طرف جائیں گے، ایک اکیلا آدمی جنت کی طرف جائے گا. یہ فیصد ہوگا، یہ تناسب ہوگا، یہ جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان کا حصہ ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ضرور سنائی کہ ان 999 میں کی اکثریت پچھلی امتوں میں سے ہوگی. ہماری امت میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہوگا کہ جنت میں جانے والوں میں سے ہمارا حصہ آدھے جنتی ہوں گے. امت محمدیہ کے جنتی آدھے جنتی ہوں گے. لیکن میرے بھائیوں، جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے ایک بڑا اہم سبق رکھتی ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے 999 میں اکثریت دوسری قوموں کی ہوگی، لیکن جو اقلیت ہوگی، جو تھوڑی تعداد ہوگی اس امت میں سے، مجھ کو اور آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ 1000 میں سے ایک ہونے کے بجائے کہیں ہم اور آپ 999 کا کوئی حصہ نہ بن کر رہ جائے. یہ ڈر، یہ خوف، اس کی فکر اور اس کے سلسلے میں ہمیشہ آدمی کو چوکنا رہنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، فرض عین ہے. ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ اپنی اس فکر کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائے رکھے.
میرے بھائیوں، یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں نہ ہے، اس لیے کہ یا تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہو، یا پھر جہنم میں جاؤ گے، اللہ نہ کرے اگر جنت سے نکال کر پھر جہنم سے نکال کر پھر جنت میں بھیجے گئے تو بھیجے گئے، ورنہ اگر اللہ نے ہمیشہ کی جہنم لکھ دی تب تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ آدمی کو اپنی زندگی میں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ جہنم ہمیشہ کا ٹھکانہ تو دور کی بات ہے، وقتی طور پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل نہ کرے، اس کی فکر مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو بات ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمیں یہاں سے لوٹ کر جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یا جنت یا جہنم کا حقدار بننا ہے، یہ بات سبھی مسلمان جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں انہیں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، جو بات تعجب کی ہے، جو بات مجھ کو اور آپ کو چوکنا کرنے والی، بسا اوقات حیرت زدہ کر دینے والی ہے، وہ یہ کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا ہمارا ہمیشہ ٹھکانہ نہیں ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس دنیا سے لوٹنے کے بعد بڑے ہی خطرناک قسم کے نتیجے کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج ایک عام مسلمان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اس کی دنیا اس کے دین پر غالب ہے، اس کی دنیا اس کی دین پر مقدم ہے، وہ اپنی دنیا کی فکر اپنے دین سے زیادہ کرتا ہے، اس کی صبح و شام اپنی دنیا کے لیے ہے، اس کے اپنے معاملات اس کی دنیا کے لیے ہیں، اس کے اپنے تعلقات اس کی اپنی دنیا کے لیے ہیں، وہ جیتا ہے دنیا کے لیے، مرتا ہے دنیا کے لیے، اس کی ساری زندگی دنیا دنیا کرتے گزر جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک آدمی انجام نہیں جانتا، اور وہ آدمی ایک غلط راہ پہ جا رہا ہے جس کے انجام کا اسے پتہ نہیں، تو یہ آدمی یقیناً قابل رحم ہے، قابل اصلاح ہے، قابل افسوس بھی ہے۔ لیکن جو آدمی یہ جانتا ہو کہ میرا ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، میرا ٹھکانہ آخرت ہے، اور آخرت کی کامیابی میرے اپنے دین میں رکھی گئی ہے، اور جانتا ہے کہ اگر میں دنیا کا بندہ ہوا، دنیا کا غلام ہوا، دنیا کا پرستار ہوا، دنیا کا طلبگار ہو کر رہ گیا، تب پھر یہ دنیا مجھے اپنے دین سے دور لے جائے گی، میرے رب سے دور لے جائے گی، مجھے بندگی کی راہ سے ہٹا دے گی۔ پھر بھی کوئی آدمی اسی دنیا داری کی راہ پہ لگ جائے، بتائیں وہ کس قدر قابل افسوس ہوگا۔ آج معاف کیجیے، ایک بڑی تعداد، اور میں اگر کہوں تو بلا مبالغہ اکثریت ایسی ہے جنہیں اپنی دنیا کی صبح و شام فکر ہے، سارے معاملات طے ہوتے دنیا کے مفاد کو سامنے رکھ کر، سارے معاملات طے ہوتے اپنی دنیا ہی کو سامنے رکھ کر، اپنی دنیا کے لیے یہ دوستی کرتا ہے، اپنی دنیا کے لیے لوگوں سے دشمنی مول لیتا ہے، اپنی دنیا کے لیے یہ رشتوں کو پہچانتا ہے، اپنی دنیا کے لیے رشتوں کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اپنی دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرتا ہے، اپنی دنیا کے لیے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنی دنیا کے لیے وہ اپنی جنت کو بھول جاتا ہے، اور اپنی دنیا ہی دنیا اس کی صبح و شام کی زندگی کا خلاصہ نظر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے میں یہی بات یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں جو آج آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، لیکن جو بات آپ کوئی بھول آپ کے میں سے اور میں اور آپ اکثر بھول چکے، اس بات کو یاد دلانا ضروری ہے کہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تعیس عبد الدینار والدرہم، دینار و درہم کا بندہ، دینار و درہم کا غلام ہلاک و برباد ہوا یا ہلاک و برباد ہو جائے۔ بدقسمتی سے یہ ہے کہ دینار و درہم کی یہ بندگی، یہ عبادت، یہ غلامی میری اور آپ کی زندگی میں ہے، میری اور آپ کی زندگی میں۔ حالانکہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی، ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے، ہمیں دنیا دے۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیا دے، ہمیں دنیا دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دیں کہ نہ دیں، تھوڑی دیں کہ زیادہ دیں، لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے طے کر کے بتا دی، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، دنیا کے طلبگار کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوا کرتا۔ تم دنیا چاہتے ہو، رب تمہیں دے نہ دے، کم دے زیادہ دے، پوچھنے کے ساتھ دے تاخیر سے دے، وہ الگ معاملہ اپنی جگہ، لیکن صرف دنیا کے طلبگار ہو کر رہ گئے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایسے بندے کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی، کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، ہمیں دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مومنوں کا طریقہ بتلایا۔ میرے بھائیوں، جو بات یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی اگر صرف دنیا دنیا کرتا رہا، دنیا ملی کہ نہ ملی پتہ نہیں، اور ملی تو ہمیشہ کے لیے ملی کہ وقتی طور پہ ملی، ساری زندگی پیسے پیسے میں رہا، یہ آج ملا کل چلا گیا، جو بھی ہوگا یہ دنیا کی اونچ نیچ ہے، دنیا کا کھیل ہے، آج کا فقیر کل کا امیر، اور آج کا امیر کل کا فقیر ہے۔ آج ایک آدمی 10 لوگوں کو کھلانے والا، اور وہی آدمی اللہ نہ کرے کل 10 دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلانے والا بن سکتا۔ دنیا ملی نہ ملی، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ آخرت آپ کی چلی جائے گی اگر آپ دنیا کے طلبگار صرف ہو کر رہ گئے، صرف دنیا آپ کی زندگی کا مقصد ہو گیا، تب پھر آپ اپنی آخرت گنوا بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ اگر آخرت کے بندے ہو جائیں، آپ آخرت کی فکر کریں، آخرت اچھی طلب کریں، آخرت اچھی بنانے کی فکر کریں، ساتھ میں اس دنیا میں جینے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ہمیں جینا ہے تو یہاں کی ضرورتیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس دنیا کو بھی ساتھ میں اگر لینا چاہے، آخرت کے بعد اور آخرت کے ساتھ، آخرت کے بعد اور آخرت کے ساتھ اگر کوئی دنیا لینا چاہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی دنیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھو، ایک بات یاد رکھو، آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے اسلامی شریعت کی بیان کردہ ایک بہت بڑی حقیقت کو نظر انداز کر دیا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، دنیا 2 قسم کی، دنیا کے 2 حصے ہیں۔ دنیا کی ایک قسم، یہ ایک حصہ وہ ہے جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اور انسانی زندگی کے لیے وہ مفید فائدہ مند بھی ہے۔ اور دنیا کا دوسرا حصہ وہ ہے جو ایک انسان کی اپنی زندگی کے لیے غیر ضروری، اگر وہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی کام چل سکتا ہے، یا بسا اوقات وہ دنیا انسان کی اپنی دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے، غیر مفید ہے یا غیر ضروری ہے۔ دنیا کی دوسری قسم یہ، بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا، میں اور آپ اس دنیا میں امتحان دے رہے، اس امتحان کا تقاضا ہے کہ اللہ نے دونوں قسم کی دنیا یہاں رکھی۔ ایک دنیا کا وہ حصہ جو ایک انسان کی زندگی میں ضروری بھی ہے، انسان کے لیے مفید بھی ہے، اور دنیا کا دوسرا وہ حصہ جو انسان کے لیے غیر ضروری ہے اور انسان کے لیے غیر مفید بلکہ مضر ہے۔ اللہ نے چونکہ دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، دونوں قسم کی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بات یاد رکھو، ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہو جائے تو اسے کبھی اپنی ضروری اور مفید دنیا کے اس لیے سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ جو دنیا ضروری ہے، جو دنیا انسان کے لیے مفید ہے، اس دنیا کے لیے اپنے دین کا سودا کرے، دین کو چھوڑے، دین سے دور ہو جائے، رب کی بندگی سے علیحدہ ہو جائے، ایسا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہی نہیں۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ انسان کی ضرورتیں ہیں، انسان کے اپنی جو معمولات ہیں، انسان کے اپنی دنیا کے لیے جو مفید چیزیں، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ایسی کامل اور مکمل شریعت بنایا ہے کہ اس کے اندر اللہ انسان کی جائز ضرورتوں کا پورا انتظام کیا۔ بلکہ اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے آدمی دنیا کمائے، اتنی کمائے کہ خود کھا کر 4 لوگوں کو کھلانے والا بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اونچا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بہتر ہے نچلے ہاتھ سے یعنی مانگنے والے ہاتھ سے۔ بھائیو یاد رکھو، جو دنیا ضروری اور مفید ہے، اس دنیا کے لیے دین کی کسی چھوٹی سی بات کا بھی سودا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، چھوڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ آدمی کہاں دین کو چھوڑتا ہے؟ جب غیر ضروری اور غیر مفید دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنی ضرورتوں سے آگے بڑھا کر لے جاتا ہے، اپنی غلامی، اللہ کی غلامی نہ رکھ کر دنیا کی غلامی کی طرف لے جاتا ہے، اپنا رخ تبدیل کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ رہ کر
اس کی زندگی کا مقصد اس کی اپنی دنیا ہو کر رہ جاتی ہے، وہ دنیا کا غلام ہو جاتا ہے، تب جا کر انسان کی زندگی کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے کبھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم ایسے فقیر بن کر زندگی گزارو کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے دوسروں کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ اسلام نے کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ کشکول لے کر بھیک مانگنے والے بنو تو فضیلت والا کام ہے۔ اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بے نیازی صفت ہے، آدمی کے اندر بے نیازی ہو، یہی حقیقی مالداری ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج جو میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اپنے اصول بنائے ہوئے۔ دنیا کیسی ہونی چاہیے؟ ہر آدمی کی اپنی خواہش کے مطابق اس کی اپنی دنیا کی تصویر ہے۔ کسی کی دنیا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں جب تک میں ایک لیڈر یا ذمہ دار بن کر نہ رہوں تب تک میری زندگی نہیں۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا نام جب تک دنیا کے اندر گونجے نہیں میری زندگی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں پیسے والا دولت مند نہ ہو جاؤں تب میری زندگی نہیں ہے۔ انسان نے کیا کیا ہے؟ دنیا کے متعلق اپنے کچھ تصورات بنا لیے، اپنے کچھ خیالات، اپنے کچھ ضابطے، کچھ مقام، تصویر بنا لی ہے۔ ایک ایسی تصویر اس نے بنائی ہے جو تصویر اس کے لیے غیر ضروری تھی۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی بڑا نام ہونا ضروری نہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ دولت کا ہونا ضروری نہیں۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کی بنیادی اور واجبی ضرورتیں ہوں اور اس کے بعد زندگی میں سکون و اطمینان ہو، اور ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زندگی گزر جائے، یہی زندگی مثالی زندگی۔ اب جب لوگوں نے یہ اپنے معیار بنا لیے، اپنی دنیا کے اپنے اصول بنا لیے، تو اب ہو یہ گیا ہے کہ اپنی دنیا کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی نشہ ہے جو نشہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ نشہ ایسے چڑھائے دماغ پر، کوئی بات سنائی نہیں دیتی، اور جو سنائی دیتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور کوئی سمجھ میں آ بھی جائے تو خواہشات کی غلامی ایک ایسے درجے میں پہنچ چکی ہے جہاں سے پلٹ کر اللہ کی غلامی کے لیے ناممکن نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، اسلامی شریعت کی اس پہلی حقیقت کو آج آپ یہاں سے پیغام کے طور پہ لے جائیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ دنیا آتی ہے۔ اس دنیا میں سے مفید اور ضروری کیا ہے، غیر مفید اور غیر ضروری کیا ہے، یہ فرق کرنے کی عادت ہم اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ صبح شام جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل میں سے کون سے ضروری ہیں، کون سے غیر ضروری ہیں، ان باتوں میں فرق کرنا، زندگی کس چیز کو بنانا کس چیز کو نہیں بنانا، یہ مسلمان ہونی چاہیے۔ اس پیغام کو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے میں اس موضوع کے سب سے اہم پہلو کو اب آپ کے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت نے نہ صرف یہ کہ یہ ضمانت دی ہے کہ تم اگر دین پہ عمل کرو گے تمہاری مفید اور ضروری دنیا کے کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں آئے گی، تمہیں دنیا بھی ملے گی، تمہیں دین بھی ملے گا، تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچائے گی، تمہارا دین نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نہ جائے کہ دنیا کون سی ضروری ہے، کون سی مفید ہے، کون سی غیر ضروری ہے، غیر مفید ہے، یہ فرق کرنا آ جائے، دین و دنیا ساتھ چلیں گے، دین و دنیا ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے، تمہاری دنیا تمہارے دین کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ عبد الرحمن ابن عوف کے مال نے انہیں جنت کا حقدار بنایا، عثمان ابن عفان کے مال نے انہیں جنت کا حقدار بنوایا، دنیا ان کے دین کے لیے مفید بن گئی۔ اور وہیں آپ دیکھیں عبد الرحمن کی مثال لے لیں، دین کی پوری پابندی کی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اتنا دیا کہ یہ صحابہ خود آ کر 10 لوگوں کو کھلانے والے بنے۔ میرے بھائیوں، یہ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ اگر مفید اور غیر مفید، ضروری اور غیر ضروری کی تقسیم ہو جائے، دین و دنیا ساتھ چلیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی اچھی ملے گی، آخرت حسنہ، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن كان يريد حرث الدنيا، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتيه منها، اس کھیتی میں سے